صدر عارف علوی نے کل اتوار کے دن ایک ٹویٹ کے ذریعے پاکستان میں ایک بہت بڑا تنازع کھڑا کر دیا۔ یہ ایک آئینی تنازع ہے یا آئینی بحران ہے؟ یہ ایک سوال ایسا ہے جس پہ ابھی تک بحث جاری ہے۔ صدر عارف علوی صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ انہوں نے اپنے پرائیویٹ ٹویٹر اکاؤنٹ سے کل یہ کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹس ترمیمی بل 2023 اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں، تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اور آج پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے جو اپنا آفیشل اکاؤنٹ ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو اکاؤنٹ ہے، وہاں سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کل کے واضح بیان کے پیش نظر ایوان صدر نے صدر مملکت کے سیکٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دیں۔ ایوان صدر کا وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے نام خط اور وقار احمد صدر مملکت کے سیکرٹری کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے ان کی خدمات واپس کر دی ہیں اور ان کی جگہ پہ حمیرہ احمد صاحبہ کی خدمات انہوں نے مانگی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا صدر پاکستان دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے جو آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں، تو ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ صدر کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، دوسری طرف کہہ رہی ہے نہیں صدر صاحب نے دھوکہ دیا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، قانونی ماہر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ بیرسٹر گور خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جناب سینیٹر شہادت امان صاحب سابق وزیر مملکت برائے قانون ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اور اس پہ ہم کچھ مزید قانونی ماہرین سے بھی بات کریں گے، کوشش کریں گے کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر بھی ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو شہادت امان صاحب کیونکہ وزیر قانون بھی رہے ہیں، ان سے بات کر لیں۔ شہادت امان صاحب یہ بتائیں کہ صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ یہ 2 بل واپس کر دیے جائیں، انہوں نے یہ بل واپس نہیں کیے اور اس دوران میں یہ بل قانون بن گئے، گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ان کا ہو گیا ہے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آئینی بحران ہے یا آئینی تنازع ہے؟ دیکھیں حامد نبی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے آج کل میڈیا نے عوام کو اتنا کانسٹیٹیوشن پڑھا دیا ہے کہ اس کے اوپر میرے خیال میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں 2 الفاظ عوام کے لیے بتانا چاہوں گا کہ صدر پاکستان کو کوئی بل جو ہے اس کو کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنے کا آرٹیکل 75(1) جو ہے اور اس کے علاوہ 1(2) جو ہے، اس میں 2 چیزیں ہمیشہ آپ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ صدر پاکستان کو یہ بل جو تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 جو ہے ہمارے اپر ہاؤس سے ہو کر نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے ہو کے ان کے پاس پہنچا تھا، تو اس بل کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس 2 باتیں تھیں، یا تو اس کے اوپر اب وہ ایسنٹ دے دیتے، اگر اختلاف کرتے تو وہ اپنا نوٹ لکھ کے واپس بھیج دیتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی جوائنٹ سیشن سے کوئی بل واپس جاتا ہے، وہ تو ان کے پاس 10 دن کا جو ٹائم ہے، 10 دن بعد اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، واپس سمپل بھیج دیتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی قانون بن جاتا ہے۔ تو یہاں تو بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر پاکستان نے جو ان کی آئینی ذمہ داری سی اس سے وہ عہدہ برا نہیں ہوئی ہے، یا تو ان کو اس کے اوپر آپ نے ایسنٹ دینی تھی یا آپ نے آبجیکشنز دینے تھے۔ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بات میرے جیسے آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے نہ ہی تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اعتراض لگایا، نہ ہی انہوں نے اس کی ایسنٹ دی، اور جب وہ گزٹ ہو گیا، گزٹ ہونے کے 2 دن کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے سٹاف نے دھوکہ کیا ہے، جو کہ پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں۔ اگر اس آفس کی یہ حالت ہے تو میرے خیال میں صدر پاکستان جو ہے وہ اخلاقی جواز اور کسی حد تک میں کہوں قانونی جواز جو ہے وہ کھو چکے ہیں کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر وہ براجمان رہے ہیں۔ لیکن سر بات یہ کہ فیکچول پوزیشن میں آپ کو تھوڑی سی واضح کرنا چاہوں گا، ایک سب بہت اہم بات ہے کہ میں نے جتنے بل پہلے گزٹ ہوتے رہے ان سب بلوں کو میں نے دیکھا ہے۔ میں آپ کو یاد کرواؤں گا
کہ 3 بل اس قسم کے تھے جس کے اوپر جو ہے صدر پاکستان جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے اس کے اوپر ایسنٹ نہیں دی تھی. پہلا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر تھا سپریم کورٹ کا, وہ وہاں سے گیا تھا جوائنٹ سیشن سے. اس کے علاوہ نیب کی جو امینڈمنٹس تھیں وہ سپریم کورٹ سے گئیں. اسلام آباد لوکل گورنمنٹ کا بل وہاں سے گیا. تو اس کا واپس آنے کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا. تو وہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں, اس کے نوٹیفیکیشن کے اوپر جو ہیڈنگ ڈالی گئی تھی اس کے اوپر حامد میر صاحب, اگر آپ وہ چیز دیکھ لیں تو آپ کو پہلے نیب والا میں ریفر کروں گا. نیب کا جو تھا اس کے 29 مئی کا جو بل تھا جو وہاں سے گیا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجلس شورا is deemed to have been assented by the President with effect from under clause 2 of Article 75. اسی طریقے سے سر آرمی ایکٹ جو تھا, اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی. اب سر بات یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کو اگر آپ لے لیں, آرمی ایکٹ جو ہوا ہے جو کہ 18 اگست کو, اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے مجلس شورا ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ. تو بات یہ ڈیم ٹو اسینٹڈ تو ہوتا ہے 75(2) میں. اسی طریقے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس میں بھی یہی ورڈ یوز کیا ہوا ہے ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ. یہ الفاظ جو دو ہیں سر, یہ تھوڑا سا کنفیوژن یقینی طور پہ کریٹ کریں گے, کیونکہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک میرے سامنے نوٹیفیکیشن رکھا ہوا ہے, یہ دسمبر 2022 کا ہے, اور یہ کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے اس کا یہ تھا جس پہ پریزیڈنٹ نے ایسنٹ دی. اس پہ لکھا ہے مجلس شورا ریسیوڈ دی ایسنٹ آف دی پریزیڈنٹ. تو سر بات یہ ہے کہ یہ ڈیمڈ والا جو لفظ ہے یہ میرے خیال میں جو ہے یہ کسی حد تک جو مشکل پیدا یہ کرے گا, کیونکہ یہ ان کی جو پریکٹس تھی اس سے ہٹ کر اس طریقے سے ہوا. لیکن حامد میر صاحب بات یہ اتنے بڑے آفس میں جو بھی چیز ہوتی ہے, اگر اورل انسٹرکشن بھی تھیں جو کہ رول آف بزنس کی وائلیشن ہے, تو کچھ نہ کچھ بات یہ ہمارے پاس دو چیزیں سامنے آنی چاہیے. ایک پریزیڈنٹ صاحب نے جو آپ نے اسٹاف کو اگر ڈائریکٹ کیا تو نوٹنگ شیٹ کیا ہے, اور پھر جو اسمبلی کو جو ان کا لیٹر آیا ہے وہ لیٹر کیا ہے. یہ دو چیزیں ابھی تک میں سمجھتا